آج جو تاریخی جگہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے مقبرہ انارکلی۔ السلام علیکم، پاکستان جغرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مقبرہ انارکلی لاہور، پنجاب پاکستان میں واقع مغل دور کی ایک ہشت پہلو یادگار ہے۔ انارکلی کا مقبرہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صدر مقام لاہور میں 16ویں صدی کی ایک مغل یادگار ہے۔ انارکلی کا مقبرہ پرانے لاہور کے جنوب مغرب میں مال روڈ کے قریب لاہور کے پنجاب سول سیکریٹریٹ کمپلیکس کے میدان میں واقع ہے۔ اس کو مغلیہ دور کے ابتدائی مقابر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جو تاحال موجود ہے اور مغلیہ دور کے ابتدائی طور کی اہم ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ مقبرے کی عمارت کو اس وقت پنجاب آرکائیوز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور عوام تک اس کی رسائی محدود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ مغل شہنشاہ جہانگیر نے انارکلی کی محبت میں تعمیر کیا تھا۔ انارکلی کی داستان کے مطابق مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے اپنے ولی عہد شہزادہ سلیم جو کہ مستقبل کے شہنشاہ جہانگیر تھے سے محبت کرنے پر انارکلی کو گرفتار کر لیا تھا۔ انارکلی شہنشاہ اکبر کی ایک لونڈی تھی اور مبینہ طور پر اس کی شہزادہ سلیم سے محبت پر شہنشاہ اکبر اس قدر مشتعل ہو گئے کہ انارکلی کو ایک دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ جب شہزادہ سلیم تخت افروز ہو گئے اور جہانگیر کا لقب اختیار کیا تو کہا جاتا ہے کہ اس نے دیوار کی جگہ جہاں انارکلی کو دفن کیا گیا تھا ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ سکھ سلطنت کے زمانے میں یہ مقبرہ اور اس کے گرد کے باغات مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بڑے بیٹے شہزادہ کھڑک سنگھ کے زیر استعمال آ گئے۔ اسلام آباد یہاں خالصہ افواج کے فرانسیسی جنرل جین بیپٹسٹ جو رنجیت سنگھ کی فوج خاص کے کمانڈر تھے ان کی بیوی رہائش پذیر رہی۔ لاہور پر برطانوی قبضے کے بعد 1851 میں اس عمارت کو اینجلیکن سینٹ جیمز چرچ کے حوالے کر دیا گیا اور اسے لاہور کا پروٹسٹنٹ کیتھیڈرل سمجھا جاتا رہا۔ 1868 میں پنجاب نظامت تعلیم کے دفاتر بھی یہاں منتقل کر دیے گئے تھے۔ 1891 میں چرچ کو ایک نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا اور اس مقبرے کو پنجاب ریکارڈز آفس میں تبدیل کر دیا گیا۔ مقبرے کا تعویذ اس وقت ہٹا دیا گیا تھا جب اس کو گرجا گھر میں تبدیل کیا گیا تھا۔ جب عمارت میں سے کلیسا کو منتقل کر دیا گیا تو مقبرے کے تعویذ کو اصل مقام پر بحال نہیں کیا گیا بلکہ کلیسا کی قربان گاہ کے مقام پر رکھ دیا گیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں مقبرے کے طرز تعمیر پر۔ مقبرے کو ہشت پہلو شکل میں تعمیر کیا گیا ہے جس کے پہلو 44 فٹ اور 30 فٹ کی متبادل پیمائش میں بنے ہیں۔ ہر کونے پر نیم ہشت پہلو مینار کھڑے ہیں۔ اس عمارت کی بلندی پر ایک دوہرا گنبد بنایا گیا ہے جو مغل عہد کے ابتدائی گنبدوں میں سے ایک ہے۔ گنبد 8 محرابوں پر قائم ہے، ہر ایک کی اونچائی 12 فٹ 3 انچ ہے۔ عمارت کے اطراف میں بڑی بڑی محرابیں مغل بارادری کے انداز میں کھلی رکھی گئی تھیں لیکن انگریزوں نے کلیسا میں تبدیل کرتے وقت محرابوں کو بند کروا دیا۔ سفید سنگ مرمر کے تعویذ پر باری تعالیٰ کے 99 مقدس ناموں کی نقش کاری کی گئی تھی جسے 19ویں صدی کے ایک برطانوی نقش نگار نے دنیا میں نقش نگاری کے بہترین نمونوں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی کا ایک فارسی قطعہ بھی مزار پر کندہ ہے۔ یہ شاندار مغل مقبرہ چہار طرف باغات سے گھرا ہوا تھا۔ آج اس کی عمارت سفیدی میں دبی ہوئی اور چاروں طرف سے لاہور کی گنجان آبادی میں گھری ہوئی ہے۔ یہ مقبرہ پنجاب کے محکمہ آثار قدیمہ کے محفوظ ثقافتی ورثہ یادگاروں کی فہرست میں شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی مقبرہ انارکلی کی تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جغرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔